أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبيا لكان عمر بن الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض المعروف سے عادت کے مطابق حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت خلافت کے تعلق سے ان کی زندگی کے چند حالات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. انسان بالخصوص مسلمان یہ سب رسول اللہ کے مرید ہیں. جتنے بھی امتی ہیں نبی کے مرید ہیں، لیکن تنہا ایک ایسی بھی ذات ہے جو رسول اللہ کی مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی، اور وہ ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مراد اس لیے ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رب کے خانہ کعبہ کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بالعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے. اور یہ عمر کے بارے میں دو عمر کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہشام بن عمر، عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام عمر بن ہشام ہے. اور حضرت عمر نبی علیہ السلام نے دونوں کے حق میں دعا کی کہ مولا تعالیٰ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا کرتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ خاص طور پر اسلام کو عزت عطا فرما تو عمر کے ہاتھوں سے عطا فرما. اب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کر رہے ہیں. اسلام کو وہ طاقت ابھی ملی نہیں ہے، وہ قوت نہیں ملی ہے جو ابھی چاہیے. 35 سے 34 36 لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں. اسلام ابھی باضابطہ طور پر اس کے احکام نافذ تو ہوئے مگر اس کا ظہور نہیں ہوا ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں پوشیدہ طور پر اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ہیں، کوئی ظاہر نہیں کرتا ہے. مگر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی دنیا میں نبی ہوتا تو لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کے امتیوں میں اللہ ایک محدث کو بھیجتا ہے. ہر نبی کے امتیوں میں ایک امتی محدث ہوتا ہے. میری امت میں اس امت کا اگر کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ محدث کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا محدث وہ ہے جس کی زبان پر وہ نہیں رب کا فرشتہ بولا کرتا ہے، یعنی اس کو الہام ہوا کرتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کرتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے عمر کا حال یہ ہے جعل اللہ حقا علی لسان العمر
वक़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने हक को, सच को, सदाकत को, सच्चाई को अल्लाह ने उमर के ज़बान पर जारी कर दिया है, उमर के दिल पर जारी कर दिया है। यहीं से 20 ऐसी सूरतें हैं, कुरान की 20 सूरतें ऐसी हैं, 20 आयतें ऐसी हैं जो उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह ने 2 कॉपी वही सूरत नाजिल फरमाए। जो राय आप दरबार में पेश करते, सहाबा के दरमियान पेश करते, अल्लाह अकबर, वो राय के मुआफिक अल्लाह का कलाम नाजिल हो जाता। ये शान है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो रोब व दबदबा, वो मकाम, वो मर्तबा आपको अता फरमाया था जो शायद इस उम्मत में किसी और को ना मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हदीस कंजुल उम्माल की, जो कल मुझसे रह गई लेकिन आज भी अर्ज करूं तो बेहतर है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर व उमर खैरुम मिनल अव्वलीना वल आखिरीना व खैरुम मिन अहली समावाती वल अर्दीना इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर और उमर जमीन वालों से बेहतर है, जमीन वालों से बेहतर है। अबू बकर उमर की जात का हाल ये है, वो आसमान वालों से भी बेहतर है। मिनल अव्वलीना वल आखिरीना, पहले जितने गुजर गए उनसे भी बेहतर है, बाद में जितने कयामत तक गुजरेंगे अबू बकर उमर उनसे भी बेहतर है। जरा सोचो, जमीन वालों से भी बेहतर, आसमान वालों से भी बेहतर है अबू बकर उमर। अल्लाह पर आसमान में रहता कौन है? आसमान के में रब के फरिश्ते रहते हैं, जिसके बारे में कुरान खुद कहता है वो एक लम्हे के लिए भी रब की नाफरमानी नहीं करते, हमेशा रब की तहमीद, तस्बीह, तक़दीस बयान करते रहते हैं। लेकिन जरा सोचो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर हैं, वो उमर हैं जो इनसे बेहतर हैं, इन फरिश्तों से भी बेहतर है। बात ये है, इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, हाँ नबियों के बाद इनका मर्तबा है, रसूलों के बाद इनका मर्तबा है। रसूलों नबी के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो अबू बकर की जात है, सुम्मा उमर, वो सुम्मा उस्मान, वो सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की। ये जिंदगी है और ये इनकी जात है। लिहाजा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दुआ करते थे, मौला इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। उमर के हाथ से हजरत ने क्या था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात में, जहन में ये बात थी कि अल्लाह पर इस्लाम के मानने वाले बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। पहले 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, तादाद बढ़ रही है। अगर ऐसे ही होता रहा, लोग बढ़ते रहे और अमीर हमजा जैसा आदमी जो इतना दिलेर जबरदस्त है, अगर उस जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर अब वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम के मानने वाले इतने हो जाएंगे कि हमारे बाप दादा का दीन भी खतरे में पड़ जाएगा, हमारा मजहब भी खतरे में पड़ जाएगा। जालिमों ने जब मीटिंग की तो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला उसमें मौजूद थे। उन जालिमों ने कहा, कौन सी ऐसी तदबीर है जिसकी वजह से ये बढ़ते हुए इस्लाम के कदम को रोका जा सके? किसी ने कहा कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, अगर कलमा पढ़ाने वाले को ही कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो फिर न कलमा पढ़ाने वाला होगा तो न कोई कलमा पढ़ने वाला होगा। लेकिन कत्ल कौन करे? उस पैगंबर को कौन माज़अल्लाह उनका काम तमाम करे? कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। उमर बिन खत्ताब कहते मैं ये काम करूंगा। अल्लाह अकबर, तैयार हो गए। आज जब तैयार हुए, नियाम से तलवार बाहर निकाली कि आज उस रसूल आजम का काम खत्म करूंगा जिसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो बानी इस्लाम है। लिहाजा ये सोचकर नंगी तलवार बाहर निकालकर आप चलने लगे। नबी अलैहिस्सलाम जहां हैं उस तरफ बढ़ने लगे इस इरादे से कि आप खात्मा किया जाएगा, नबूवत का सिलसिला खत्म किया जाएगा, उनकी तमाम बातों को ठुकरा करके उनका काम तमाम किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते गए रास्ते में हजरत नुफैल मिल गए और उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो? कहा कि
میں آج پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، نفیل نے کہا ہرگز نہیں، اگر تم پیغمبر کو مارو گے، وہ بنو ہاشم کے ہیں، وہ قریش کے ہیں، تمہارا حال کیا ہوگا، تمہارے لوگوں کا کیا حال ہوگا، قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ایسا بول رہے ہو جیسے تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، جیسے تم بھی محمد عربی غلام ہو گئے ہو۔ کہا میری بات چھوڑو، مجھ سے نہ پوچھو، یہ جو تم تلوار لے کر مصطفیٰ کی گردن اڑانے کی فکر میں نکلے ہو، ذرا اپنی بہن کی بھی خبر لو، کیا ہوا میری بہن کو؟ ارے جاؤ خبر تو لو، تمہاری بہن اللہ اکبر اور تمہارے بہنوئی سعید وہ دونوں کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے غلام ہو گئے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں ان کی خبر لو، وہ کرتے کیا ہیں، وہ اسلام لے آ چکے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جانا چاہتے تھے حضور کی طرف، اب دماغ ڈائیورٹ ہو گیا، اب ادھر مڑ گئے، تلوار ادھر گھوم گئی، یا بہن کی خبر لیتے ہیں۔ اپنی بہن کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ اب جب قرآن پڑھنے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اب سناٹا چھا گیا، دروازہ کھولا گیا تو بہن نے جلدی جلدی نسخہ چھپا دیا تھا۔ عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے بہن کون سی آواز آ رہی تھی؟ بہن نے جواب نہیں دیا تو آگے بڑھ کر سعید بہنوئی اٹھے، کہا یہ کوئی اور آواز نہیں تھی، ہم رب کا کلام پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا اسلام قبول کر لیا، عمر فاروق اعظم نے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اٹھا کر ان کو زمین پر پٹکا، اور جتنا بھی چاہا آپ تھپڑ رسید کرتے رہے، مارتے رہے۔ بہن دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے شوہر کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عمر فاروق اعظم گھوم کر ایک زوردار تماچا اپنے بہن کے چہرے پر رسید کرتے ہیں، پورے چہرے پر پورا خون سے آلودہ ہو جاتا ہے چہرہ، اللہ اکبر۔ لیکن آپ مارتے جاتے ہیں اور اسلام کے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کہتی ہیں اگر آپ کے جسم میں خون جس باپ کا ہے وہی خون خطاب کا خون میرے بھی اندر ہے، میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو خطاب کی بیٹی میں ہوں۔ سن لے، جب تک خون کا ایک قطرہ بدن میں باقی ہے مصطفیٰ کے دین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تم ہمیں مار سکتے ہو، جلا سکتے ہو، ختم کر دو، لیکن پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ، پیغمبر سے پڑا ہوا کلمہ یہ کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اتنی جرأت اور اتنی بہادری کے ساتھ جب بہن کھڑے ہو کر کہنے لگی عمر تم میرا بال بیٹا نہیں کر سکتے، اسلام نہیں چھوڑوا سکتے، اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی نا تو عمر فاروق اعظم کو سمجھ میں آیا کہ ایک کمزور بہن، ایک تو عورت ہے، دوسرے کمزور ہے، تیسرے زخمی ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ کھڑی ہو کر مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے، یہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، لگتا اس کے ایمان کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ تو محمد عربی کے ساتھ کی طاقت ہے۔ اس لیے پوچھنے لگے، کہنے لگے اچھا بہن یہ بتا جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھا، وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا نہیں تم ناپاک ہو اور وہ پاک ہے، اور پاک کتاب کو قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون کہ اسے بغیر غسل کیے بغیر وضو کیے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم گئے، غسل کیا، وضو کیا، پاک صاف ہو کر کے جب آئے تو اللہ اکبر وہ جن چیزوں پر لکھا ہوا تھا قرآن وہ پیش کر دیا، پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پوری آیتیں پڑھی۔ جب آیتیں پڑھتے گئے سینے میں نور اسلام جاگزی ہوتا گیا اور کہنے لگے اب مصطفیٰ کا پتہ بتاؤ، میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لوگوں نے پتہ بتایا کہ دار ارقم میں وہ موجود ہیں، لہذا وہی ننگی تلوار ہے، لیکن اب پہلے روک تھا اور آنکھوں میں ایک آنکھیں سرخ تھی، لیکن اب آنکھیں سرخ ہیں، مگر یہ ندامت میں اور یہ محبت رسول میں ہے، محبت اسلام میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھ میں تلوار ہے،
اور آپ پڑھتے ہوئے دار ارقم تک آتے ہیں تو ارقم کے دروازے پر حضرت حمزہ اور دوسرے اور صحابہ جل قدر صحابہ